بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 16 سے 20 کے تفصیلی سوالات دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ صفحہ نمبر 73 پر موجود ہیں۔ اس میں سوال نمبر الف کا پارٹ 1 ہے، جس میں 2 احادیث کا ترجمہ اور تشریح تحریر کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو پہلی جو حدیث ہے وہ ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور پھر نہ اس نے بد کلامی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ آئیے اب حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں حج کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ قولی بھی ہے اور عملی بھی ہے، مالی بھی ہے، اور یہ ایک جامع اور مکمل عبادت ہے جو کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور ہر صاحب استطاعت جو کہ عاقل، بالغ، صحت مند ہو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ آدمی اگر حج کے دوران ذرا سی بے احتیاطی کرتا ہے تو حج جیسی عظیم عبادت کا ثواب زائل ہو جاتا ہے، جیسے کہ بے صبرا پن، بیہودہ اور فحش کلامی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غیر قانونی وغیر شرعی کام اور لڑائی جھگڑا وغیرہ کا ارتکاب حج اور عمرے کی فضیلت اور اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادت کے طور پر ادا کرو، دونوں عمل یعنی حج اور عمرہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اور حج کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کا تعلق معبود اور بندے کا ہے، اور حج انسان خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اس عبادت میں کسی انسان کو ذرا سی تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی عبادت پر زور نہیں دیتا، بلکہ حقوق العباد میں کوتاہی پر عبادت کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ لیکن اگر کسی انسان سے کوئی زیادتی کی، کسی کی حق تلفی کی، تو جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور اگر انسان حقوق العباد کا خیال رکھے اور کسی کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی نہ کرے، تو نہ صرف اس کا حج مقبول ہوگا، بلکہ وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔ یعنی ایسا حج جس میں حج کے تمام مناسک صحیح طریقے سے ادا کیے گئے ہوں اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہوں، تو وہ حج اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو جناب یہ تھی تشریح، جو کہ سوال نمبر الف کا پارٹ 1 تھا، اس کی تشریح تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ تشریح کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔